یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ 14 صدیوں سے اختلافی مسئلہ ہے. آج سے، کل سے، پرسوں ترسوں سے، 1 صدی سے، 2 صدیوں سے، 4 صدیوں سے نہیں، بلکہ 14 صدیوں سے یہ اختلافی مارکۃ الآراء مسئلہ چلا آ رہا ہے. اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علیحدہ موقف تھے. مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے نا، تو صحابی رسول کی بات سند ہے یا نہیں؟ بالکل سند ہے. تو اب یہ مسئلہ نوٹ کرے کہ راوی روایت بیان کرے کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے کانوں کی لو تک یا کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے تکبیر کہتے ہوئے، رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرتے. ٹھیک ہو گیا. راوی یہ حضور کا عمل بیان کرے کہ میں نے دیکھا. یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ اور راوی بھی عام نہ ہو بلکہ صحابی رسول ہو، تابعی بھی نہیں، صحابی رسول، وہ کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرتے تھے. اور اس کا اپنا عمل، یہ بات قابل توجہ، اس کا اپنا عمل اسی روایت کے خلاف ہو، یہ بات قابل توجہ ہے. اس کا اپنا عمل اگر اس روایت کے خلاف ہو تو اب کیا کہو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ صحابی رسول کے قول اور فعل میں تضاد ہے؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. وہ صحابی رسول کیسا ہوگا جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک رفع یدین تھا وہ کرتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تو انہوں نے بھی کرنا چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر اور کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. وہ صحابی رسول ہیں، تو وہ جو رفع یدین نہیں کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. کیوں کہ اپنی مرضی سے تو ہاں نہ تب کرتے نا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہ دیکھا ہوتا. تو جب وہ کرنے کا رفع یدین بھی بیان کر رہے ہیں اور خود بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک دیکھتے رہے تب تک کرتے رہے. جب دیکھنا چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رفع یدین چھوڑ دیا. سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، جامع ترمذی، 4 صحاح 6 کی کتب میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شاگردوں کے سامنے کہا کہ کیا تمہیں میں وہ نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ تو آپ سے کہا گیا پڑھیے، تو آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت، اور پوری نماز میں سوائے تکبیر افتتاح کے رفع یدین نہیں کیا. بعد میں اس حدیث میں بڑے ڈکوسلے ڈالے گئے، جی زبیر علی زئی کہتا ہے، وہ ناصر الدین البانی کہتا ہے، کسی نے نہیں کہا سوائے زبیر علی زئی کے. اس نے بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدلیس کو بہانہ بنا کے اس حدیث کو ضعیف کہا. حضرت سفیان ثوری مدلس اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے مدلس کی حدیث نہیں لی جاتی. اس پہ اجماع امت ہے، محدثین کا اور علم الرجال والوں کا، اسماع الرجال والوں کا، اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت سفیان ثوری تیسرے چوتھے درجے کے مدلس نہیں ہیں. بخاری کے راوی ہیں یہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اب یہ کہنا کہ جی سچی بات کرو گے تو مجمع چھٹ جائیں گے، سچی بات 14 صدیوں سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کرتی آ رہی ہے، اور وہ سچی بات کرتی آ رہی ہے تو اس کے مجمع چھٹے ہیں. کسی وہابی سے پوچھ لیں، یا آپ محلے میں اگر چلتے پھرتے ہیں تو آپ کو یہی خبر ملے گی، او یار وہ فلاں بندے کا پتہ لگا، کیا ہوا؟ او یار وہ وہابی ہو گیا. ہیں؟ او یار وہ تو سنی تھا. یار وہ فلانے بندے کا پتہ چلا، کیا ہوا؟ وہ شیعہ ہو گیا. یار وہ تو پکا سنی تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو ہی چھوڑ کے اپنے علیحدہ فرقے بناتے جا رہے ہیں. یہ بات ہے قابل توجہ. اور جتنے بھی نئے فرقے بنتے ہیں نا، جتنے بھی نئے فرقے بنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اے جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں. یہ مرزا جیلمی کے اس کلپ میں بھی یہی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت والے ایسا نہیں کہتے. وہ مجبور ہے خود کو اہل سنت، کہتا ہے کہ ہمارا فرقہ کوئی نہیں. یہی کہتا ہے نا کہ ہمارا فرقہ کوئی نہیں، ہم تو فرقوں سے آزاد ہیں، کس مسجد میں جا کے تبلیغ کریں، وہ تو کسی فرقے کی ہوگی تو ہم وہاں پہ جا کے کیا کریں گے. تو وہ تمہارا بھی تو اپنا فرقہ ہے نا، اس لیے تو تم ایک اکیڈمی میں جا کے بیٹھ گئے ہو. تمہیں کسی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، اسی لیے تم اپنی اکیڈمی میں بیٹھ گئے ہو، اپنا علیحدہ ایک فرقہ بنا کے تم نے یوٹیوب چینل بنا لیا. لگے رہو، کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. ہم دیکھیں گے کہ تم کتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک فرقے بنتے آ رہے ہیں، اور یہ سارے حق بات سن کر
اس محفل سے اٹھ گئے ہیں، اہل سنت کی محفل سے اٹھ گئے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی عقل نے تسلیم نہیں کیا. ان کی عقل نے تسلیم نہیں کیا. آج کو بڑی اچھی بات بھی کرے گا نا، مقرر، خطیب، لیکچرار، اسپیکر، بڑی اچھی بات بھی کرے گا نا، اور اس بات کا سن کے آپ کے دل پہ اثر بھی ہوگا. یہ بات قابل توجہ ہے. آپ کے دل پہ اثر بھی ہوگا، آپ کا جی چاہے گا یار یہ تو بڑی کمال بات کی ہے اس نے، یار یہ تو بات رد ہو سکتی ہی نہیں، اس نے ایسی کمال بات کر دی ہے، اس کا توڑ ہی کوئی نہیں. تو احباب ذی وقار، ہم اس بات کو ماننے کے پابند نہیں ہیں. کیوں؟ ہم اس بات کو مانیں گے کہ جس حدیث پہ یا قرآن کی آیت پہ استدلال کرتے ہوئے اپنا جو موقف اس نے پیش کر کے آپ کو لاجواب کر دیا نا، ہم لاجواب نہیں ہوں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حدیث اور اس آیت کی شرح و تفسیر میں 14 صدیوں کی امت کا تسلسل کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھیں گے. اگر 14 صدیوں کی امت کا تسلسل کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ نیا اکیلا آنے والا بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اگرچہ بڑی اعلیٰ بات ہو، ہم اس کی بات رد کر دیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ 14 صدیوں میں خدا نے کوئی غیرت مند پیدا نہیں کیا، کوئی عقل والا، علم والا پیدا نہیں کیا، حق بات کہنے والا پیدا نہیں کیا، کہ جو بات 14 صدی 14ویں صدی کے مڈل میں ایک بندے کو سمجھ آئی ہے، وہ 14 صدیوں میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. اس لیے ہم اسی موقف کو لیں گے جو 14 صدیوں سے تسلسل سے چلا آ رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو اگر 14 صدیوں کے تسلسل سے جو عمل چلتا آ رہا ہے، اگر وہ گمراہی ہوتا تو پوری امت اس پہ جمع نہیں ہوتی. یہ جو آج نیا آ کے ایسا موقف پیش کر رہا ہے نا، عقلی طور پہ، منطقی طور پہ، لاجیکلی طور پہ آپ کو زیر کرنا چاہ رہا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانیے گا. کیوں نہیں ماننی؟ وہ اس لیے نہیں ماننی کہ کل کوئی اور آ جائے گا، وہ اس سے اچھی بات کرے گا، پھر اس کی چھوڑ کے اس کی مانیں گے. پرسوں کوئی اور آ جائے گا، وہ کہے گا لے میں تجھے ان دونوں سے اچھی بات کر کے سناتا ہوں، ایسا استدلال کرتا ہوں، ایسی لاجیکلی بات کروں گا کہ تیری عقل دنگ رہ جائے گی. پھر ان دونوں کی بات چھوڑ کے اس کی مانیں گے تو مرتے دم تک آپ تو ایک جگہ پہ ٹک کے کھڑے ہی نہ ہوئے، عقیدہ تو فنا ہو گیا آپ کا. تو پھر کریں گے کیا؟ لہذا اس جماعت کے ساتھ رہیں جو 14 صدیوں سے تسلسل سے چلی آ رہی ہے. 14 صدیوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کتنے صحابہ کرام ہیں جو رفائی دین نہیں کرتے تھے. ہم تو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کو رفائی دین کرنے والا ثابت کرو صحیح حدیث سے، صحیح الاسناد روایت سے. خلفائے راشدین چاروں میں سے کوئی ایک دکھا دو، 10 میں سے کوئی ایک دکھا دو کہ جو رفائی دین کرتا ہو. ہم کہتے ہیں بدری صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جن سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے خصوصی طور پہ کیا ہے. ویسے حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے بھی بعد والے بھی، لیکن ان سے خصوصی طور پہ غزوہ بدر کے مجاہدین سے وعدہ کیا. ایک بدری صحابی دکھاؤ جو رفائی دین کرتا ہو. ہم کہتے ہیں پورے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث لا کے دکھاؤ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفائی دین کرنے کا حکم دیا ہو. قولی حدیث پیش کرو. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث پیش کرنے کے پابند ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھ جو تم ہلا رہے ہو نہ ہلاؤ، اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نمازوں میں سکون کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہم 1,00,000 روپے، $1,00,000 کہہ لیں یار، ہم اس کو $1,00,000 کی صورت میں دینے کے لیے تیار ہیں جو ایک حدیث قولی پیش کرے. اور اگر تم فیلی پیش کرتے ہو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، یا مالک بن حویرث نے دیکھا، یا وائل بن حجر نے دیکھا، بالکل دیکھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، حضرت وائل بن حجر نہیں رہے، حضرت مالک بن حویرث نہیں رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کو معلم امت کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبر الامہ کا لقب دیا، جنہیں امت کا استاد ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہوتے ہوئے حضرت علی سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اور حضرت ابو دردہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان 3 اجلہ صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت علی پہلے بولے. حضرت علی نے فرمایا جتنی دیر تک عبداللہ ابن مسعود ہمارے درمیان موجود ہے ہم سے مسئلہ مت پوچھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو امت کا معلم مقرر کیا. یہ بات مطلب تم ایک ایک حدیث اٹھا کے، ایک ایک کتاب اٹھا کے، ایک ایک حوالہ اٹھا کے پھرتے رہو گے تو اس طرح کیسے ایک جگہ پہ ٹکو گے؟ کیسے؟ کبھی بھی نہیں ٹک سکتے. تو مجمع چھٹا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ 14 صدیوں کے تسلسل سے ہے، اور جو لوگ وہ عقل کو سمجھتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ تسلیم کرے گی ہر بات کو تو تب مانیں گے، وہ ہماری محفل سے اٹھتے چلے گئے. مجمع چھٹ گیا. آج دیکھیں 72 فرقے بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بنی اسرائیل کے 72 گروہ تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار، سارے جہنمی ہیں الا واحدہ، سوائے ایک کے.
اب یہ جو خود کو دوسرے تیسرے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں نا، وہ اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں. ان کو مجبوری ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اصلی اہل سنت ہیں. آج سے پہلے کوئی نہیں کہتا تھا. جب یہ حدیث عام ہوئی، لوگوں کے ذہنوں تک پہنچی باتوں، تو اب ان کو کہنا پڑا کہ جی وہ جو جنتی جماعت ہے نا، ناجی جماعت ہے، وہ جو حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جس جماعت پہ لگا ہاتھ ہے وہ ہم ہیں. تو اب ان کو کہنا پڑتا ہے جی وہ تو ہم ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہم ہیں. اہل سنت کا اگر نام لے کے اور اہل سنت پاک .com کے سٹیکر لگا کے اور اپنی ویب سائٹوں کے نام رکھ کے، اگر اہل سنت پاک .com کے نام رکھ کے اگر کام چلتا ہے تو چلاؤ، ہم تمہیں کب روکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اہل سنت والا عقیدہ اور موقف بھی تو اپناؤ نا.